کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے۔ تو حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ آپ موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا پڑے گا۔ موت ایک دروازہ ہے جس کو ہر دروازے پر دستک دینا ہے۔ موت ایک پل ہے جس پل میں ہر انسان کو سفر کرنا ہے۔ موت ایک سواری ہے جس سواری پر ہر انسان کو سوار ہونا ہے، وہ چاہے مرد ہو وہ چاہے عورت ہو۔ انسان ہے تو اس کو موت کا مزہ چکھنی ہوگی، وہ جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو، موت کا مزہ چکھنی ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی زندگی پیدا بنانے سے پہلے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی ٹائم فکس کر دیا تھا، ان کا وقت مقرر کر دیا تھا، وہ اس حالت میں مریں گے، یہاں مریں گے، اس حالت میں اس حالت میں مریں گے۔ تو حضرات محترم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہسپتال میں مر جاتا ہے تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہونا چاہیے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی موت اسی ہسپتال کے اندر ہوگا، اسی بیڈ کے اوپر ہوگا۔ تو حضرات محترم، آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں، آپ کے دروازے پر آپ روز میلاد و مرتبت کے آثار سنتے ہیں، آپ دن با دن اور مہینہ میں کئی جلسہ اور کئی پروگرام سن لیتے ہیں، لیکن کوئی انسان بدلتا نہیں ہے، کوئی انسان اپنی حالت کو بدلتا نہیں ہے۔ آپ روزانہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، آپ ہفتے میں شریک ہوتے ہیں، آپ مہینہ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اس جنازے سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ آپ وہ مردہ تھا، وہ بھی ایک انسان تھا جو بے راست بے پار پڑ چکے ہیں۔ وہ بھی جب انسان کی حالت میں جب ان کا روح چل رہا تھا تو ان کا ہاتھ کام کر رہا تھا، جب ان کا روح ان کے جسم پہ تھا تو ان کا پیر اور ان کا زبان کام کر رہا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے وہ روح نکال دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس روح کو قبض کر لیا ہے، تو اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا ہے، اس کا پیر بھی کام نہیں کرتا ہے۔ وہ جو آسمان سے زمین پر چلتا تھا لیکن وہ اب زمین پر کے لیٹا ہوا ہے، وہ جو اپنے پیروں سے رب کے بارگاہ میں نہیں جھکتا تھا لیکن وہی پیر وہ لاچار بے بس پڑ چکا ہے۔ تو حضرات محترم، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کچھ دیر سوچیں کہ ہماری زندگی کس حالت میں گزرتا ہے۔ آپ کا وقت کسی نہ کسی کام میں گزر جاتا ہے۔ آپ کو رب تعالیٰ نے یہ زندگی نعمت کے شکل میں دیا ہے، لیکن اس زندگی کی نعمت کو آپ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ آپ کے جسم میں ایک سے ایک لباس پہنتے ہیں، آپ صاحب کو چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک سے ایک کریم پاؤڈر لگاتے ہیں، لیکن رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے، اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنی وضو سے اپنے چہرے کو اعضاء کو دھلتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہرے پہ نور ڈال دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ موت کا پروگرام ہے، یہ موت کی مجلس ہے۔ اس پروگرام سے، اس میلاد مصطفیٰ سے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے، جس طریقے سے آپ جناب مرحوم طوفانی صاحب کے لیے، ان کو جنت پہنچانے کے لیے، ان کو ان کی گناہ کو معاف کرانے کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ کیا قرآن خوانی نہ پڑھ کے ان کو جنت نہیں ملے گی؟ مل سکتا ہے۔ قرآن پڑھواتے ہیں، میلاد منعقد کراتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کو اچھی طریقے سے ویوہار کرتے ہیں۔ یہ جو چیز ہوا ہے جناب طوفانی صاحب کے لیے ہوا ہے، اس لیے کہ تاکہ ان کو جنت مل جائے، ان کو ان کی گناہ کو معاف کرا دیا جائے۔ اس کی گناہ کو معاف کرانے کے لیے میلاد کا پروگرام سجاتے ہیں، اس کی گناہ کو معاف کرانے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی گناہ کو معاف کرانے کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں؟ آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں، آج آپ کسی کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ کسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کو بھی مرنا ہوگا، آپ کی روح نکالا جائے گا، آپ کے پاس بھی ملک الموت آئیں گے، لیکن جب ملک الموت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں اس کا روح نکالا جائے، تو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، آنے کے بعد اس انسان کی روح کو نکالتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہوں گے انسان کا روح کہاں سے نکلتا ہے؟ حضرات محترم، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو روح ڈالا ہے اور روح ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کو جسم دیا ہے، لیکن کسی کو روح ملتا ہے اور کسی کو روح دینے سے پہلے ان کا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ملک الموت کو زمین پر بھیجتا ہے، بھیجنے کے بعد جب ملک الموت کسی انسان کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کوئی مہلت نہیں دیتا ہے، کوئی ٹائم نہیں دیتا ہے، ان کو صرف
چاروں طرف سے فرشتے کا نظم لگا ہوتا ہے. تو اللہ کے فرشتے ملک الموت جب یہ آواز سنتا ہے، جب یہ